بیکاریوں سے جان چھڑائیں۔ سینیٹر ویسٹ نے اسپین کے تاریخی شہر غرناطہ سے تعلق رکھتا ہے اور اسپین کی سینٹ کا ممبر ہے۔ یہ میرے دوست سہیل مقصود کا ذاتی دوست ہے۔ یہ دونوں اگست کے مہینے میں پاکستان میں میرے مہمان بنے۔ میں اور میرا بیٹا شمائل انہیں اسلام آباد اور لاہور میں گھماتے رہے۔ پاکستان کی خوبصورتی، مہمان نوازی، لوگوں کی گرم جوشی نے ویسٹنے کو بہت متاثر کیا۔ یہ پاکستانی کھانوں کا بھی دل دادا ہو گیا۔ سینیٹر مشتاق حسین سید اور گور اعجاز کی شخصیت نے اس پر گہرے اثر چھوڑے۔ ان کے کمیونیکیشن اور ورلڈ نالج نے انہیں حیران کر دیا۔ یہ تمام چیزیں متاثرہ کن تھیں، لیکن دو واقعات نے میرے اسپینش دوست کو پریشان اور مجھے شرمندہ کر دیا۔ میں آج بھی جب ان واقعات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ پہلا واقعہ بلیو ایریا میں پیش ہے۔ میں اسے اسلام آباد کے ایک مشہور ٹیلر کے پاس لے گیا۔ ٹیلر نے مہربانی کی ایک دن میں سوٹ سی کر دینے کی حامی بھر لی۔ ہم دکان سے نکلے تو سینیٹر کو بیکاریوں نے گھیر لی۔ وہ مختلف عمر کے 6-7 بیکاری تھے، 3-4 مختلف زبانوں میں اس سے بھیک مانگ رہے تھے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا جبکہ میں شرمندگی کے عالم میں بیکاریوں کو چپ کرانے اور سائڈ پہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں جتنی کوشش کرتا تھا وہ اتنے ہی سینیٹر پر چڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے خفقت سے بچنے کے لیے جیب سے پیسے نکال کے ان کے حوالے کر دیے۔ یہ میری حماقت میرے گلے پڑ گئی۔ کونوں خطروں سے 10-20 بیکاری مزید آ گئے اور انہوں نے ہمیں گھیر لیا۔ میں بڑی مشکل سے اسے گاڑی تک لے کر آیا اور اسے بلیو ایریا سے نکال کر ہوٹل لے گیا۔ ہم سارا راستہ خاموش رہے، وہ بھی پریشان تھا اور میں بھی۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے مشورہ دیا، آپ حکومت کو سمجھائیں کہ یہ بیکاری پاکستان جیسے خوبصورت شاندار ملک کے چہرے پر چیچک کے داغ ہیں۔ یہ رہیں گے تو پاکستان کی خوبصورتی چھپتی رہے گی۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ ویسٹنے نے دوسرے دن پیدل شہر دیکھنے کی فرمائش کر دی۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش لیکن وہ پاس نہیں آیا۔ وہ ٹھیک سوچ رہا تھا، دنیا بھر کے دارالحکومت کو بائی واک دیکھنا جاتا ہے۔ یہ نارمل سی ایکٹیویٹی ہے۔ آپ کسی بھی ملک کے دارالحکومت میں چلے جائیں، آپ کو لوگ ڈاؤن ٹاؤن میں پیدل چلتے، کھاتے پیتے، ہنستے بولتے نظر آئیں گے۔ اس سرگرمی کے بغیر شہر ڈیڈ سمجھے جاتے ہیں۔ اسلام آباد بھی دارالحکومت اور اس کے خیال کے مطابق وہ یہاں بھی ڈاؤن ٹاؤن کو ایکسپلور کر سکتا ہے۔ ہم اس سے مرحال لے کر شہر گئے۔ ہم 1-2 بلاک میں فٹ پاتھ مل گئے، لیکن اس کے بعد فٹ پاتھ غائب ہو گئے۔ ہمیں بار بار سڑک پر آنا پڑا۔ جہاں فٹ پاتھ تھے وہ بھی ناہموار اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ گھروں کے سامنے پہنچ کر یہ اونچے اور ڈھلوانوں پر اچانک ڈھلوانی ہو جاتی اور ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ فٹ پاتھ مارکیٹوں میں پہنچ کر غائب ہو جاتے۔ ہم جنازوں پر پہنچے تو وہاں لوگوں نے فٹ پاتھ پر گاڑیاں پارک کر رکھی تھی۔ سگنل پر زیبرا کراسنگ نہیں تھا اور جہاں تھے وہاں زیبرا کراسنگ پر گاڑیاں کھڑی تھیں۔ لائنیں ان کے ٹائروں کے نیچے دفن ہو چکی تھی، لہٰذا اب ہمارے لیے گزرنا محال تھا۔ لوگ سڑکوں کو درمیان سے کراس کر رہے تھے۔ موٹر سائیکل کسی سوار ٹریفک رواں کی پرواہ نہیں کر۔ وہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ اس نے پوچھا، آپ لوگ اتنے خوبصورت شہر کو واقعبل کیوں نہیں بناتے؟ آپ اگر ٹریفک پولیس کو ذرا ٹرین کر دیں، ٹریفک لازم کر دیں، پورے شہر کو فٹ پاتھوں سے جوڑ دیں تو شہر کی لیونگ کہیں سے پہنچ جائے گی۔ میں نے اسے اتفاق کیا، لیکن اس اتفاق کا کیا فائدہ کہ جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا شہر تبدیل نہیں ہوگا۔ ہم مانے نہ مانے لیکن ہم ایک بیکاری قوم ہیں۔ ہم اوپر سے نیچے تک بھیک مانگتے ہیں۔ یہ ہمارے ڈی این اے میں چلی گئی۔ آپ کسی دن اپنے فون کال ملاقاتیوں کا جائزہ لیں، آپ کو ان میں سے آدھے لوگ کچھ نہ کچھ مطالبہ یا مانگتے ہوئے ملیں گے۔ یہ لوگ بظاہر خوشحال بھی ہوں گے۔ ہم شاید اپنی یہ علت جلد ختم نہیں کر سکتے۔ انسانوں کے لیے ایسی چیزوں کو جڑوں سے کھرچ کر نکالنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہم کم سے کم سڑکوں پر دنداتے بیکاریوں کو تو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آدھی سے زیادہ دنیا یہ کر چکی ہے۔ میں نے چند ماہ پہلے قبل کالم میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے بیکاریوں کے خلاف کارروائی کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے پولیس اور انتظامیہ کو ہدایت جاری کر پولیس نے بیکاری پکڑنا شروع کر، جس کے بعد ایک نیا بحران پیدا ہو گیا۔ جیل میں قیدیوں کے لیے گنجائش نہیں تھی، اوپر سے سینکڑوں بیکاری بھی آ گئی۔ دوسرا یہ لوگ جیل میں پہنچ کر زیادہ مطمئن ہو گئے۔ کھانا مفت مل رہا تھا، رہنے کے لیے جگہ تھی، گرمیوں میں پانی اور پنکھا بھی دستیاب تھا، لہٰذا یہ جیل میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے 15 دن بعد ہاتھ باندھ دیے۔ یوں یہ پروجیکٹ مٹی میں مل گیا۔ ان دنوں محسن نقوی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں ایران اور سعودی عرب کا طریقہ بتایا۔ وہاں پولیس بیکاریوں کو پکڑ کر موقع پہ کوڑے مار دیتی۔ یہ ہنس پڑے۔ یہ طریقہ ظاہر ہے عرب ملک میں ممکن ہے، ہم اسے پاکستان میں استعمال نہیں کر سکتے۔ میرے پاس چند دن ایک قبل تشریف دوست لائے، ان کا نام ڈاکٹر فرق ہے۔ یہ ماضی میں
پی ایف میں کام کرتے یہ پائلٹ کے ڈاکٹر مجھے انہوں نے مشورہ دیا حکومت کو چاہیے بیکاریوں کو سزا دینے کے بجائے بھیک دینا جرم بناتے ملک بالخصوص اسلام آباد میں جو شخص کسی بیکاری کو بھیک دیتا پکڑا جائے اسے بیکاری جرمانہ یا 2-3 دن کی سزا دی جائے بھیک کا کاروبار 2 ماہ میں بند ہو جائے گا یہ ایک مناسب تجویز حکومت کو چاہیے یہ فوری طور پر اسلام آباد میں بھیک دینا جرم قرار دے یوں یہ علت بڑی حد تک کم ہو جائے گی میں آپ کو یہاں ازبکستان کی مثال دوں گا میں 15 سال قبل پہلی مرتبہ تاجکند گیا تو وہاں ٹھیک ٹھاک بیکاری لیکن اس سال میں 2 مرتبہ ازبکستان جانے کا اتفاق ہوا دور دور تک کوئی بیکاری نہیں تھا معلوم ہوا حکومت نے عوام کی مدد سے پورے ملک سے بیکاری ختم کر دی عوام کو بتائے گا اگر آپ کو کسی جگہ بیکاری نظر آئے تو آپ اس کی تصویر بنا کر فوراً پولیس کو بھیجیں عوام نے یہ کرنا شروع کر دیا جس کے بعد حکومت بیکاریوں کی تصویر ڈیٹا سے میچ کر کر اسے پکڑ لیتی اور پھر اسے کسی نہ کسی مشقت کام پہ لگا دی یوں بھی کی علت ختم ہو گئی ہم ستمبر میں بخارا میں حضرت بہاؤالدین نقش بند کے مزار پر حاضر ہوئے میں مزار کے باہر پارکنگ میں 2-3 بیکاری نظر آئے لیکن جب وہ ہماری طرف بڑھے تو ایک راہگیر نے موبائل فون کا کیمرہ آن کیا بیکاری فوراً باغ کھڑے ہوئے چنانچہ ازبکستان اب عام سی تکنیک سے بیکاری ختم کر سکتا اور ہم کیوں نہیں حکومت کو اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے میرے محسن نقوی اور چیئرمین سی ڈی اے سے درخواست ہے آپ مہربانی فرما کر اسلام آباد کو فٹ پاتھوں سے جوڑ دیں تمام سڑکوں کے ساتھ فٹ پاتھ بنوائیں ان کا لیول یکساں ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی شخص آنکھیں بند کر واک کر سکے اس کے گرنے کا کوئی خدشہ نہ ہو یہ کوئی بڑا کام نہیں اسے کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے پوری دنیا میں ہو چکا ہے شہر کو اس طرح بے ہنگم پارکوں سے بھی پارکنگ سے بچایا جائے آپ سڑکوں کے کنارے لائنیں لگا دیں لوگ ان میں گاڑیاں پارک کریں جو ایسی لائنوں کی پابندی نہ کریں آپ اسے جرمانہ کریں اس سے پارکنگ میں ڈسپلن آ جائے گا اس طرح زیبرا کراسنگ بنائیں ان کی لائنوں کی پابندی کرائیں ازبکستان جیسے غریب ملک میں بھی زیبرا کراسنگ سے 20 فٹ پیچھے لائنیں لگی تو کوئی گاڑی ریڈ سگنل دے کر اس لائن سے آگے نہیں بڑھتی لہٰذا گزرنے والوں کے لیے بے انتہا سہولت ہو جائے کہ ہم اسلام آباد میں یہ نہیں کر سکتے وفاقی دائرہ حکومت میں ہیلمٹ کی خلاف ورزی ہم آپ کسی سڑک پر نکل جائے آپ کو ہیلمٹ نظر نہیں آئیں گے حکومت ہر ماہ اس کے لیے کمپین کرتی لیکن اس پر عمل نہیں کرتی یہ کام زیادہ مشکل نہیں حکومت موٹر سائیکل بنانے اور بیچنے والے کو پابند کر یہ موٹر سائیکل کے ساتھ 2 ہیلمٹ دے جس سے بعد پولیس کو حکم دیا جائے ایسے کوئی شخص ہیلمٹ بغیر نظر آئے یہ 1 ماہ کے لیے اس کا موٹر سائیکل ضبط کر لیا پھر اس سے کم سڑک پر 100 ڈنڈے اور بیٹھے نکلوائے عوام سے درخواست کی آپ کو جہاں کوئی شخص بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چل نظر آئے اس پر اس کی موٹر سائیکل کی تصویر بنا کر پولیس کو واٹس ایپ کر دی پولیس موٹر سائیکل کا نمبر دے کر مالک کو گھر سے پکڑ لے اور اس کا موٹر سائیکل 1 ماہ کے لیے ضبط کر یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ہمیں بہرحال 2-3 چھوٹے مسائل کا حل نکالو ورنہ ہم پستے جائیں گے میں عرض کروں ہم 20 کلومیٹر کے چھوٹے شہر میں قانون نافذ نہیں کر پورے ملک میں پھر عوام کی صورتحال خراب سے خراب ہوتی چلی جائے گی